کے سامنے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سید المتقین، اصدق الصادقین، مجمع الفضائل، پیکر صدق و وفا، منبع جود و سہا، مرکز مہر و وفا، جانشین پیغمبر آخر الزماں، محبوب حبیب خدا، نگاہ نبوت کے مرکز اول، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول، رمز شناس مصطفیٰ اور عقیدہ ختم نبوت کے پہلے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر مختصر تعارف مختصر وقت کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، تو جب سارے اہل مکہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو جھٹلا دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح سے تکالیفیں دینا شروع کر دی، تو ان سراسر ناموافق حالات کے اندر جس ہستی نے سب سے پہلے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نور اسلام کو اپنے پاک قلب کے اندر داخل کر کے اپنے سینے کو کاشانہ اسلام بنا کر اپنے گلے کے اندر غلامی محبوب خدا کا قلادہ پہن کر اپنے ہاتھ سرکار کے ید اللہ والے ہاتھوں میں دے کر حضور کے کاندھوں سے کاندھا ملایا ہے، اس ہستی کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کے اندر انبیاء اور رسل کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی دیکھنی ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے علماء کرام سے کئی مرتبہ یہ قول سماعت فرمایا ہوگا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق، کہ انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والی ہستی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بڑی حسین بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یوں کہا جاتا افضل البشری من امت محمد ابو بکر، لیکن یہ نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر یوں کہا جاتا تو جناب ابو بکر کی شان نکھر کے سامنے نہ آتی، آپ کا مرتبہ اور مقام صحیح انداز کے اندر بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہا کہ ابو بکر صرف امت محمدیہ کے افضل شخص نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا، جنہیں 1,24,000 امتیں دی۔ اگر 1,24,000 امتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا شخص دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کوئی اور نہیں، میرے نبی کا یار ابو بکر صدیق ہے۔ ہوگا ثبوت ان کی فضیلت کا اور کیا، خود مصطفیٰ نے حکم امامت انہیں دیا کہ اقتدا میں ان کی نماز آپ بھی ادا، یہ حال دیکھ کر ہوئے مسرور مصطفیٰ۔ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اسلام کو آپ کی دینی، مالی اور جسمانی کسی طرح کی بھی خدمت کی ضرورت پیش آئی، آپ نے مال بھی حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، اپنی جان بھی حضور کے قدموں میں قربان کر دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہم ایک بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، تو جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت کے اندر موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر میری مالی کیفیت بہت اچھی تھی، میں نے دل ہی دل کے اندر ارادہ کیا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلنے کا موقع ہے۔ یار ان لوگوں کے خیالات کیسے تھے، ان کے جذبات کیسے تھے، ان کے احساسات کیسے تھے۔ ہم آج دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ایک کے پاس ایک گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اگر کسی کے پاس ایک کوٹھی ہے تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کے دل محبت مصطفیٰ سے روشن ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ اور ایمان کے ذرات موجود ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ قرآن ان کی نشانی بیان کرتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر میرے پاس مال تھا، میں نے دل کے اندر خیال کیا آج ابو بکر سے آگے نکلنے کا موقع ہے۔ کہتے میں گھر گیا، سارے سامان کے 2 حصے کیے،
آدھا حصہ اٹھایا حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے مال کا نصف حصہ آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ تاجدار کائنات خوش ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں بڑا مطمئن تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری، جناب ابو بکر آ رہے ہیں، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، پاؤں کے اندر جوتے بھی نہیں، وجود کے اوپر لباس بھی نہیں، ایک بوریا کا لباس پہنا ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر آج بھی مجھ سے آگے نکل گیا ہے۔ کہتے ہیں سارا مال انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں جب میں سامان لے کے آیا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر کیا لے کے آئے ہو، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی تو حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہو۔ گویا کہ حضور جانتے تھے کہ ابو بکر گھر کا سارا سامان لے کے آ گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق کے عنوان سے جو نظم لکھی ہے اس کے اندر غزوہ تبوک کی آپ کی اسی مالی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو تو اس وفادار غلام کا جواب کیا تھا؟ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا، میرا مال کیا، میری حیثیت کیا، میرے مال کی حقیقت کیا، مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے، ایک خدا میرے لیے۔ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور علامہ اقبال کے مشہور زمانہ الفاظ جو آج بازبان خاص و عام ہیں کہ پروانے کو ہے چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس۔